ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین ذی احتشام، اللہ جل شانہ نے دنیا کا ایسا نظام چلایا ہے کہ اس میں ہر سانس رکھنے والی چیز کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، رزق کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی ایسا ذی روح چیز جس میں سانس چل رہی ہو وہ کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو چونکہ اللہ جل شانہ نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا فرمائیں ان تمام چیزوں کے خوراک کا بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس قسم کی مخلوق پیدا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کے مزاج کے مطابق، اس کے مزاج کے موافق اللہ تعالیٰ نے رزق بھی اتارا۔ اب انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ جسم بغیر روح کے ناکارہ ہوتی ہے، اور روح کو ایک جسم کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس جسم کے اندر وہ روح جا کے اپنا کام دکھائے۔ روح چونکہ آسمان سے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے روح کی جو رزق ہے روح کا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا۔ قرآن ہے، ذکر ہے، عبادات ہیں، یہ روح کی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا بھی آسمان سے اتارا۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، گانے بجانا سننا، گانے سننا، موسیقی سننا، اس سے ہماری روح کو غذا ملتی ہے۔ تو یہ ایسے سمجھے کہ انسان کے جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خوراک پھل بھی ہو سکتا ہے، وہ خوراک زہر بھی ہو سکتا ہے۔ پھل کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، زہر کھانے سے جسم کو نقصان ملتا ہے۔ تو یہ جو روح ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق اتارا۔ وہ رزق کیا ہے؟ وہ رزق قرآن کریم کی تلاوت سننا ہے، وہ رزق اللہ کا ذکر کرنا ہے، وہ رزق اللہ کی عبادات کرنا ہے۔ اب یہ وہ رزق ہے روح کے لیے کہ جو روح کو طاقت بخشتا ہے، توانائی بخشتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح اگر اس روح کو ہم موسیقی سنائیں، گانے سنائیں، تو جس طرح جسم کو زہر سے نقصان ہوتا ہے اسی طرح روح کو گانے بجانے سے نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ روح کی غذا اگر کہیں بھی تو اس کو کہیں گے کہ یہ جس طرح جسم کے لیے کھانا، زہر بھی ایک کھانے کی چیز ہے، لیکن زہر کھانے سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے زہر کھایا اور میری جسم کو طاقت مل گئی۔ جس طرح زہر سے جسم ناکارہ بن جاتا ہے اسی طرح موسیقی سے روح کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روح کو آسمان سے اتارا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس روح کی غذائیت بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری۔ جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا،
تو اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے جتنے بھی خوراکیں ہیں، جیسے بھی خوراک ہے اور جتنی بھی ہے اور جس ذی روح کی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے نکالا ہے۔ آپ دنیا جہان کی کوئی چیز بھی لے لیں، دنیا کا کوئی بھی کھانا لے لیں، چاہے وہ میوہ جات ہوں، چاہے وہ سبزیات ہوں، چاہے وہ پروٹین ہوں، دالیں وغیرہ ہوں، اور دوسری جو بناوٹی پائزن فوڈز جنہیں آج کل کہتے ہیں، ان تمام کو اگر آپ دیکھیں تو ان تمام کی جو اجزائے ترکیبی ہوتی ہے وہ زمین سے نکلی ہوتی ہے۔ ہر ایک چیز، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ آسمان سے اتارا تھا، باقی جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے قیامت کے دن تک جتنے بھی لوگوں کے لیے، انسان، حیوان، حشرات، جماعت، یہ جتنے بھی حیوانات ہیں، ان تمام کے لیے جو رزق نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکالا ہے۔ اور یہ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ دابہ ہر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو زمین پر چلتی ہو، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ چرند ہیں، چاہے وہ پرند ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں، پھر بھی تو جتنی بھی ذی روح چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی رزق روزی کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جب رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو پھر ایک مسلمان کو مہنگائی کیوں ڈراتی ہے؟ کیوں ایک مسلمان رات کو پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھنے پر صبح پریشان ہوتا ہے؟ ایک غلام تھا، قحط کا زمانہ تھا، اور قحط کے اس زمانے میں وہ ناچتا اور گاتا ہوا جا رہا تھا، لوگ پریشان تھے، قحط سالی میں پانی کی قلت، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، جانور مرتے ہیں، کہتے ہیں نا قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، قحط سالی ہے۔ تو قحط سالی میں ہر چھوٹا بڑا مرد عورت پریشان ہے، لیکن وہ غلام وہ ناچتا اور گاتا ہوا جا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ بھئی خیر ہے، سارے لوگ پریشان ہیں قحط سالی اور خوشحالی کی وجہ سے، اور آپ ناچتے اور گاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بھئی میں جس کے ساتھ غلام ہوں نا، جو میرا مالک ہے، اس کا گودام غلے سے بھرا ہوا ہے، مجھے کیا ٹینشن ہے، میں اپنے آقا کے گھر سے کھاتا ہوں تو ان کا غلہ بہت زیادہ ہے، دنیا میں چاہے پوری دنیا پہ قحط سالی ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ تو ایک غلام تھا اور اپنے اس آقا پہ فخر اور ناز کر رہا تھا جس کے گھر کے ایک گودام میں غلہ پڑا ہوا تھا۔ ہم تو ایسے رب کے بندے اور غلام ہیں کہ جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جس کے پاس کسی چیز کی قلت نہیں ہے، جس نے کن کہنا ہے فیکون ہو جاتا ہے، جو کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا جس کے ایک حکم پر وجود میں آئی، اس رب کے ہم بندے اور غلام ہیں، تو ہمیں کیا مہنگائی ستائے، ہمیں مہنگائی کیا پریشان کرے؟ ہاں، مہنگائی سے یہ ضرور ہوگا کہ جہاں پہ ہم ہر روز گوشت کھاتے ہیں وہ تھوڑا کم ہو جائے گا، وہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہو جائے گا۔ اگر ہم ہفتے میں کھاتے تو وہ مہینے میں ایک مرتبہ ہو جائے گا۔ اگر ہم گھر میں کوئی فروٹ وغیرہ لاتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی۔ تو یہ تو انسانی جسم کے لیے کوئی ضروری چیزیں تو ہے نہیں۔ ضروری چیزیں جو کھانا ہے، وہ آج تک کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے فلاں کوئی بندے کو دیکھا ہے جو بھوک سے مر گیا۔ آج تک بھوک سے کوئی بندہ نہ مرا ہے اور نہ مرے گا۔ کیوں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ دنیا میں کوئی ایسا جاندار ہے ہی نہیں جس کے رزق کا وعدہ اللہ نے نہ کیا ہو۔ پھر یہ لوگ خودکشی کیوں کر لیتے ہیں کہ جی
کاروبار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، صبح اور شام کو کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو اسی وجہ سے بھئی وقتی طور پہ کبھی کبھار فاقہ آ جاتا ہے، اور یہ پچھلے زمانوں میں بہت ہوا کرتا تھا۔ آج کل تو روزی رزق، کاروبار اور مزدوری کے اتنے مواقع ہیں کہ ہر شہر میں ہزاروں لوگوں کے لیے مواقع ہوتے ہیں۔ ایک شہر میں ایک فیکٹری بنتی ہے، ہزاروں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں 2-2 3-3 دن تک لوگ فاقے کیا کرتے تھے، لیکن کبھی کوئی خودکشی کا نہیں سوچتا تھا کہ میں اپنے آپ کو فنا کر دوں، کیوں ہمارے گھر میں 2 دن سے روٹی نہیں آ رہی۔ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہوتی تھی، ڈر ہوتا تھا دل میں، تو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ فاقے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام فاقے گزارا کرتے تھے۔ تو یہ توکل کے خلاف ہے کہ مسلمان بھوک سے ڈرے کہ میں بھوکا مر جاؤں گا، میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ جو اپنے بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، ان میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جی یہ عورتیں جو ہیں یہ کماتی تو ہے نہیں، کھاتی ہیں، اور ہم اتنا کما کے لا نہیں سکتے، تو اسے کہتے ہیں خشیت املاک۔ ہم ان کو کھانے کھلائیں گے، ہم رزق لا کر ان کو کھلائیں گے، تو ہم اتنا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ رزق، روزی اور کھانے پینے کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کریں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ جب اللہ جیسی عظیم الشان ذات نے رزق کا وعدہ کر لیا تو ہمیں کیا خوف، ہمیں کیا ڈر؟ ہاں ہماری عیاشیوں میں تھوڑی کمی آ جائے گی، ہم عیاشی نہیں کر پائیں گے، ہم جہاں پہ جا کے یہ پیزا اور برگر وغیرہ کھاتے ہیں یہ ہم نہیں کھا پائیں گے، اور اس میں میرے خیال سے اگر کمی آ بھی جائے تو ہمارے وجود پر، جسم پر اچھا اثر پڑے گا، برا اثر نہیں پڑے گا۔ آپ ایک تجربہ کر لیں، آپ ایک پرچی اپنے پاس رکھ لیں، خاص کر میں نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، ایک پینسل یا موبائل پہ نوٹ بک ہوتا ہے، آپ اس میں 1 ماہ کا خرچہ لکھنا شروع کر دیں، 1 روپے سے لے کر 1000 10,000 تک۔ آپ یقین کریں کہ آپ کے خرچوں میں جو فضول خرچی ہے وہ بہت زیادہ ہو، جو ضروری اخراجات ہیں وہ کم ہوں گے۔ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، جو گھر کے بڑے ہیں وہ تو فضول خرچی کے لیے ان کو پاس وقت ہی نہیں ہوتا، وہ تو بیچارے گھر کے اخراجات پورے بمشکل کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہم 200 کے جا کے باہر سے پیزے اور برگر اور شوارمے اور بوتلیں پی کے آتے ہیں، اب اس کے جو جسم پہ جو نقصانات ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن آپ پورے مہینے کا ایک چارٹ بنا لیں، آپ پھر بعد میں ان میں جو غیر ضروری اخراجات ہیں، غیر ضروری خرچے ہیں، ان کو الگ کر دیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے جو غیر ضروری خرچے ہیں، جن کو آپ فضول خرچی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ 50% سے زیادہ ہوں گے۔ پھر جب آپ ان کو اپنے پاس بچت کے طور پہ رکھنا شروع کریں گے تو ایک نمایاں فرق آپ کے آمدن میں آئے گا کہ پچھلے مہینے جب میں بغیر سوچے سمجھے خرچ کیا کرتا تھا اور اب جب میں سوچ سمجھ کے خرچ کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اسلام بڑا میانہ رو مذہب ہے، اسلام میانہ روی کا درس دیتا ہے، نہ اتنی فضول خرچی کرو کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور نہ اتنا بچا کے رکھو کہ آپ بخیل سمجھے جاؤ۔ خرچ بھی کرو لیکن میانہ روی سے، اتنا خرچ نہ کرو کہ وہ فضول خرچی میں آئے، اور اتنا بچا کے نہ رکھو کہ آپ کے جسم کو ضرورت ہو اور آپ کو بچا کے رکھیں۔ جب آپ اس انداز میں اپنے خرچے شروع کریں گے تو پھر انشاءاللہ کبھی آپ کے آمدن میں کمی نہیں آئے گی، آپ کے خرچوں میں اضافہ نہیں آئے گا۔ یہ تو ہماری عیاشیاں ہوتی ہیں،
ہم جو شہری لوگ ہوتے ہیں، جو شہر کے قریب رہتے ہیں، دیہاتوں والوں کو آپ دیکھیں، ان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور ان کے خرچے بھی بڑے کم ہوتے ہیں، کیوں؟ وہ اپنے جو گھر میں پکا ہوتا ہے وہی کھاتے ہیں، باہر سے دیہات میں ان کو کوئی ایسی چیزیں ملتی نہیں ہیں، بہت کم ملتی ہیں، تو وہ مجبوراً صبح کا ناشتہ دوپہر کے کھانے کے لیے صبر کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھا کے اور شام کے کھانے تک وہ کھائے پیے بغیر رہتے ہیں۔ اور جو بازاری لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھائے پیے رہتے ہیں، بس یہاں بازار سے گزرا، وہاں بیٹھ کے ملک شیک پی لیا، وہاں جا کے کوئی برگر کھا لیا، وہاں کوئی چائے بسکٹ وغیرہ لے لیے۔ تو آپ ذرا اپنے اخراجات نوٹ کرنا شروع کر دیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ میری فضول خرچیاں کتنی۔ دیکھیں، حلال جائز رزق کمانا، یہ شریعت اس کا درس اور حکم دیتا ہے، اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے کوئی کام نہ کیا ہو۔ کسی نے تجارت کی ہے، کسی نے جانور پالے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، تو ان کی ایک عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنا بیس بدل کے نکلتے تھے اور لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی داؤد علیہ السلام کیسے بندے ہیں؟ تو لوگ ظاہر ہے وہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے اور نیک بھی، ظاہر ہے جب پیغمبر تھے تو نیک بھی تھے، اچھے اخلاق والے بھی تھے، تو سارے لوگ ان کی تعریف کیا کرتے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں بھیجا، اور حضرت داؤد علیہ السلام اسی طرح پوچھتے گئے بیس بدل کر، تو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے سامنے، اور داؤد علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی پوچھ لیا کہ اے اللہ کے بندے، پہچان نہیں پائے داؤد علیہ السلام کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، داؤد کیسے بندے ہیں؟ داؤد علیہ السلام کیسے انسان ہیں؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ایک سبق کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ داؤد علیہ السلام بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے پیغمبر ہیں، بہت اچھے بادشاہ ہیں، لیکن کاش وہ بیت المال سے لے کر نہ کھاتے، اپنا کچھ کما کر کھاتے۔ اب بادشاہ وقت کے لیے بیت المال سے مناسب جو مشارہ ہے، ماہانہ ہے، تنخواہ ہے، وہ لینا جائز ہے۔ تو داؤد علیہ السلام فوراً مڑے اور واپس آئے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر ایک دعا کی، اللہم علمنی کسبا تغنینی بہا عن بیت المال، یا اللہ مجھے ایسا کسب سکھا دے، مجھے ایسی کسب کی تعلیم عطا فرما کہ میں بیت المال کے جو مال ہے، جو تنخواہ میں لیتا ہوں، اس سے میں بے پرواہ ہو جاؤں، اس کی مجھے ضرورت نہ پڑے۔ یہ دعا تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی، اللہم علمنی کسبا تغنینی بہا عن بیت المال۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کسب عنایت فرمایا؟ لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے موم بنا دی۔ اب جیسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا آتا، حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھوں سے اس کو موڑ کر، اس کو پتلا کر کے اسے تلوار بناتے، اسے ڈھال بناتے، جو چیز بھی بناتے حضرت داؤد علیہ السلام آسانی سے بنا لیتے۔ اب دیکھیں، پیغمبر وقت کو اللہ تعالیٰ کسب معاش کی تعلیم عنایت فرما رہے ہیں کہ آپ اپنا کچھ کما کے کھائیے۔ تو یہ اپنا حلال جائز رزق کما کے کھانا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اسلام اور شریعت کا ایک خوبصورت مزاج ہے۔ کمائیں اور کھائیں، حلال کمائیں۔ حلال کی پھر اپنی تاثیر ہے، حلال کی جو بندہ حلال کماتا ہے، پیسے میں حلال اور حرام کا فرق کرتا ہے، اس کے مال میں، اولاد میں، عزت میں، گھر میں، ہر چیز میں برکت ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، جو 4 ائمہ ہیں، امام
اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ امام احمد بن حنبل کے استاد تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جب مقام عطا فرمایا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پیغام بھیجا کہ بڑا عرصہ ہو گیا، کافی عرصہ ہو گیا، ملاقات نہیں ہوئی، کبھی ملاقات کے لیے تشریف لیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام دوبارہ بھیجا کہ فلاں دن فلاں وقت میں آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں، فلاں دن فلاں تاریخ کو میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ تو جب وہ دن آیا تو چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد اور جو بڑے بڑے شہر کے علماء تھے ان کو اور بادشاہ وقت کو ساتھ لے کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے آگے نکل گئے۔ اب جم غفیر ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، تشریف لائے اور سب کے دلوں میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عزت، ایک وقار تھا۔ آئے جب کھانے پہ بیٹھے، اب بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، جس طرح ہمارے اور آپ کے ہاں کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو ہم اپنے آس پاس قریبی عزیز و رشتہ داروں کو بھی بلاتے ہیں کہ جی میرے بڑے خاص مہمان آئے ہیں، آئے آپ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیں۔ تو عمراء، بادشاہ، بڑے علماء سب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سب نے کھانا کھا لیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھانے میں مزید ابھی لگے ہوئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم تو بڑا نام سنا تھا، یہ تو کھانے سے اٹھ ہی نہیں رہا۔ خیر جتنا کھانا کھانا چاہا وہ پورا کھا لیا۔ اس کے بعد رات چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں گزارنی تھی، جب رات ہوئی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بستر بھی لگایا، مصلی بھی بچھایا، مسواک بھی رکھی اور ایک لوٹا پانی کا بھی رکھا، کیونکہ اتنے بڑے عالم ہوں اور تہجد کی نماز نہ پڑھیں یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ رات گزر گئی، صبح جب ہوئی اور مسجد میں چلے گئے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، دیکھا کہ مصلی اسی طرح پڑا ہوا ہے، لوٹا اسی طرح بھرا پڑا ہوا ہے اور مسواک بھی اسی جگہ پہ پڑا ہوا ہے۔ بیٹیوں نے آپس میں کہا کہ ابو جی تو بڑی تعریفیں کر رہے تھے، بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑے بزرگ ہیں، یہ دیکھیں انہوں نے تہجد بھی نہیں پڑھی، نہ مسواک کیا، نہ تہجد کی نماز پڑھی، نہ وضو کیا۔ ایک تو کھانے پہ جب بیٹھ گئے تو کھاتے رہے۔ خیر جب نماز پڑھ کے واپس آئے، کھانے پہ ناشتے پہ بیٹھے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ لوگ چمگوئیاں کر رہے ہیں، آپ میں نے بڑی اچھی عادات دیکھی تھی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک تو آپ کھانے پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے رہے اتنا کھانا، اس کے بعد نہ تہجد کے وقت وضو کیا، نہ نماز پڑھی تہجد کی، کیا آپ کی صحت یا سفر کی وجہ تھی؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، نہ سفر کی تھکان تھی اور نہ کوئی تکلیف تھی، میں جب آپ کے کھانے پہ بیٹھا وہ کھانا اتنا حلال کا، ذرہ ذرہ حلال کا تھا، مجھے اتنا لذیذ محسوس ہوا، میں نے کہا کہ اتنا مکمل حلال کھانا مجھے پتہ نہیں کہیں سے ملے گا یا نہیں، تو میں نے سیر ہو کے وہ کھانا کھایا، اس وجہ سے مجھے دیر لگ گئی۔ اور دوسرے نمبر پہ جب میں نے آپ کا حلال کھانا کھایا مجھے نہ بدہضمی ہوئی، نہ مجھ پہ بوجھ بنا، اور جب کھانا بندہ زیادہ کھاتا ہے تو اس پہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس حلال کھانے کی وجہ سے مجھ پر نیند کا بھی غلبہ نہیں رہا، میں ساری رات بیٹھا رہا اور قرآن و حدیث سے مسائل نکالتا رہا۔ آج گزشتہ رات، ایک رات میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل نکالے ہیں۔ تو جب میں سویا نہیں، میرا وہی وضو برقرار تھا، اسی وضو پہ میں نے تہجد بھی پڑھی اور اسی پہ میں نے فجر کی نماز بھی پڑھی۔ اس سے دو چیزیں نکلتی ہیں، ایک تو یہ
کہ حلال جائز رزق وہ جس طرح آخرت کے مقامات اور بلندی کا ذریعہ بنتا ہے، اسی طرح ہمارے بدن کا جزو بدن بن کے ہماری صحت کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک دم کسی پہ بھی آپ فیصلہ نہ سنا دیا کریں، یار یہ تو ہم تو اس کو بڑا اچھا بندہ سمجھ رہے تھے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ انگلش کا بڑا مشہور مقولہ ہے، ڈونٹ جج سو کوئکلی، یعنی بہت جلدی کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کر دیا کرو کہ کوئی بندہ یہاں سے جمعے کی نماز کا ٹائم ہے اور کوئی آپ کے ذہن میں کوئی بڑا نیک بندہ ہے اور یہاں سے مسجد کے قریب سے گزر گیا اور اوہو اس کو تو میں بڑا نیک سمجھ رہا تھا، نماز کا ٹائم قریب ہے اور یہ مسجد کے قریب سے گزر کے چلا گیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے وہ کہیں اور جمعہ پڑھانے جا رہے ہیں، ہو سکتے اس کی کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جس مجبوری کے سن کے آپ اپنے اس خیال اور سوچ پر پشیمان ہوں۔ تو ایک تو یہ کہ کسی کے بارے میں جلدی فیصلہ نہ سنایا کریں، یار یہ اس نے یہ کام کیا ہے، یہ مجھے لگتا ہے ایسے۔ اور دوسرے نمبر پہ حلال جائز رزق میں جتنی برکت ہوتی ہے وہ حرام کے 1,00,000 میں اتنی برکت نہیں ہوتی جتنے حلال کے 1 روپے میں ہوتی ہے۔ حلال جائز رزق جو کماتا ہے اس کی اولاد کبھی اس کی نافرمان نہیں بنتی، حلال جائز رزق جو اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اس کی اولاد کبھی نافرمان نہیں ہوتی، نہ اللہ کی نافرمان ہوتی ہے نہ اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال، اولاد، گھر، رشتہ داری، تعلق، اس کی صحت، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ گھر کا جو بڑا ہے اگر وہ حرام کماتا ہے تو وہ اتنا نادان ہے کہ وہ 100 بندوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد کے دنیا سے چلا جاتا ہے، اپنے گھر والوں کو حرام کھلا کھلا کے وہ دنیا سے چلا گیا، اب اس حرام پہ دوسرے لوگ پل رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، اور اس حرام کی جو سزا ہے وہ خود بھگت رہا ہے قبر میں اور قیامت والے دن۔ اللہ تعالی حرام مال سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی سب کو حلال جائز رزق وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔